روافظ اور ہمارے وائز خطبہ مقررین جلسوں میں اجتماعات میں محافل میں یہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کننا انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال قبل میں اور علی اللہ تعالی کے ہاں نور تھے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے سے مجھے تخلیق کیا اور دوسرے حصے سے علی کو تخلیق کیا۔ نور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حصے کو نور نبوت بنایا اور دوسرے حصے کو نور خلافت بنایا۔ تو نور نبوت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو سرفراز کیا اور نور خلافت سے مولا علی کو سرفراز کیا۔ یہ تو صاف بات ہے اور واضح ہے کہ روافض جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس حدیث کو دلیل بنا سکیں، جواز بنا سکیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ علی الاطلاق۔ رہی بات ہمارے لوگوں کی، ہمارے واعظین کی، خطباء کی، مقررین کی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کی واہ واہ لے سکیں، نعرے لگیں، داد ملے اور لوگ یہ کہیں کہ جو بات آپ نے کیا آج تک ہم نے کبھی نہیں سنی تاریخ میں۔ حالانکہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ جو حدیث ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ جھوٹی ہے، من گڑت ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ اس حدیث کے موضوع یا کذاب ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ مؤلف نے جس راوی سے حدیث بیان کی ہے، پہلے راوی ہیں الحسن، ان کا پورا نام ہے الحسن بن علی بن زکریہ بن صالح ابو سعید العدوی البصری، جن کا لقب تھا الزیب۔ یہ راوی کذاب ہیں، یہ راوی جھوٹے ہیں اور من گڑت حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ محدثین نے کہا کہ ان میں قلت حیا تھی، حیا نہیں کرتے تھے کہ ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اور ان کی یہ عادت تھی کہ صحیح راویوں کی حدیث سکہ راویوں کو لا کر ایک سند بنا دیتے اور پھر اس کے بعد اپنی خواہش کے مطابق اور ہوائے نفسی کے تابع ہو کر پھر جو چاہتے اس سند کے بعد متن لے آتے اور من گڑت اور جھوٹ آقا کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے یہ راوی۔ اس کے کذب ہونے پہ اور جھوٹے ہونے پہ اور من گڑت حدیثیں بیان کرنے پہ آپ مفصل وضاحت پڑھ سکتے ہیں امام ذہبی کے ہاں میزان الاعتدال میں، اور ترجمہ کا رقم ہے 1904۔ وہ کہتے ہیں کہ امام دارقطنی نے کہا کہ یہ راوی متروک ہے، ابن عدی نے کہا یدع الحدیث، یہ من گڑت حدیثیں بیان کیا کرتا تھا، موضوع حدیثیں بیان کیا کرتا تھا اور حدیثوں کو گڑا کرتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں ابن حجر نے، اور اس کی دوسری وضاحت آپ لسان المیزان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمے کا رقم ہے 2332۔ ابن حجر یہاں تک فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ھذا شیخ قلیل الحیاء ما یفکر فیما یفتریہ، اس میں قلت حیا تھی، جو بیان کرتا بغیر سوچے سمجھے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا۔ تو لہٰذا اس حدیث کے پہلے راوی ہی جھوٹے ہیں، کذاب ہے، موضوع حدیث آقا کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ تو قاعدہ اصولیہ ہے جب سند میں ایک راوی کذاب آ جائے تو اس حدیث پہ حکم یہ لگتا ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ تو جب حدیث موضوع ہو تو اس کو بیان کرنا حرام ہوتا ہے، کیوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو صحیح حدیث جو ہم بیان کر چکے ہیں فرمایا ہے کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بولے یا منسوب کرے جو بات میں نے نہیں کی اور میری طرف نسبت کر کے بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تاکہ آئندہ جو لوگ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ توبہ کریں اور آئندہ اس حدیث کو بیان نہ کریں۔ اب آپ جب کہیں گے ایسی حدیث کو بیان کرنے والوں کو کہ یہ حدیث موضوع ہے، وہ کہیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام تھے، کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے؟ وہ تو کبار ائمہ رجال جرح و تعدیل اور محدثین میں سے تھے،
उनकी शख्सियत तो वो शख्सियत थी कि जिनके अकवाल पे हदीस के सही, हसन, दईफ या मौदू होने का मदार होता है। तो आप आज नए आ गए हैं और आपको पता चल गया है। उनको ये जवाब दें कि सबसे पहले आप ये साबित करें कि इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया हो कि जो मेरी किताब है फदाइल सहाबा, उसमें जितनी अहादीस हैं वो मैंने रिवायत की हैं, मेरे तारीख से हैं। हालांकि फदाइल सहाबा वो किताब है जिसमें 3 किस्म की रिवायात हैं। पहली किस्म की रिवायत वो है कि जो खुद इमाम अहमद बिन हंबल के तरीक से रिवायत हैं। दूसरे किस्म की वो मरवियात हैं जो इमाम अहमद बिन हंबल के तरीक से नहीं बल्कि आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल के तरीक से हैं और उस सनद में आपका नाम नहीं है। और तीसरे किस्म की वो रिवायात हैं जो कतई, जो इमाम अहमद बिन हंबल के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला के शागिर्द थे, उन्होंने अपने तरीक से रिवायत की है और उस तरीक में ना तो इमाम अहमद बिन हंबल खुद हैं और ना इमाम अहमद बिन हंबल के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला हैं। तो लिहाजा ये जो हदीस बयान की गई है जिसमें मौला अली और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का जिक्र है, ये इमाम अहमद बिन हंबल के तरीक से नहीं और ना इमाम अहमद बिन हंबल के साहबजादे के तरीक से है बल्कि ये कतई के तरीक से है। तो ये कहना कि इमाम अहमद बिन हंबल सबसे बड़े इमाम थे, आइम्मा रिजाल में से थे, उनको इल्म नहीं था, तो ये इसका रद्द है कि ये इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत नहीं की इस हदीस को। दूसरा ये इतराज करेंगे कि आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे जो हसन लिखा हुआ वो हसन बिन अली बिन जकरिया बिन सालेह अल बसरी है। इसकी पहली दलील ये है कि 1129 नंबर जो हदीस है फदाइल सहाबा में, उसमें सराहत है कि हद्दसना अल हसन बिन अली अल बसरी। तो लिहाजा कतई जिस रिवायत कर रहे हैं वो हसन बिन अली अल बसरी हैं। और दूसरी इस पे दलील ये है कि इब्ने असाकिर जब इस रिवायत को लाए हैं तो उन्होंने इस नाम की तस्रीह की है और मनाकब मगाजली में, यानी मनाकब अमीरुल मोमिनीन जो मगाजली की किताब है, उसने भी अपनी रिवायत में हसन बिन अली बिन जकरिया की तस्रीह की है। तो उसूल हदीस का एक अदना सा तालिब इल्म भी जानता है कि जब किसी सनद में रावी का नाम वाज़ेह ना हो तो सारे तुरुक को जमा करके उस नाम की वजाहत हो जाती है। तो लिहाजा ये दलाइल हैं इस हदीस के मौजू होने पे और इस हदीस की कोई असल नहीं है और ये इल्जाम ही झूठा है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस को रवायत किया है। ये रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल के तरीक से नहीं बल्कि कतई के तरीक से है, क्योंकि फदाइल सहाबा में सारी रिवायात इमाम अहमद बिन हंबल के तरीक से नहीं है।